ہمارے مہمان کچھ دیر میں جوائن کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت عامر صاحب چونکہ عدالتی معاملات کے اوپر، قانون کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو ہمارے اپنے 92 نیوز کی کورسپونڈنٹ ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اب انہی کی طرف رخ کرتے ہیں اور عدالتی معاملات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا ثاقب، ایک تو جو اوورآل میں ایکسپلین کر رہا تھا، یہ ساری چیزیں لوگوں نے سیپریٹلی کی ہیں، تو میں نے ذرا اکٹھا کر کے اس سے مطلب نکالنے کہ اوورآل اپنا بھی ویو دے دیں۔ دوسرا وہ جو میں نے خاص طور پہ یہ سوال کیا جو اعظم تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ اب نیا قانون بن چکا ہوا ہے تو لہٰذا ہم اس کے مطابق اس کی عمل درآمد نہیں کرنے دیں گے۔ کتنے لیگل اس کے اندر ان کے آرگیومنٹ میں جان ہے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں اور وکیل رہنما بھی ہیں اور خود بھی وکیل ہیں۔ ان کی زبان سے یا ان کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم نے قانون بنا دیا ہے، اب وہ معاملہ ختم ہے، انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ میں ایک سادہ قانون سازی کی ہے اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی ہے، اور اس سادہ قانون سازی نے سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا فیصلہ ہی ختم کر دیا۔ یہ انڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں، تو میرے لیے تو حیران کن ہے کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ ایک تو جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں آرڈیننس کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے فل کورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے فیصلہ دے چکی ہے، اور اب اگر آرڈیننس کو آپ نے جس طرح آرڈیننس پہ انہوں نے لکھا کہ بڑا جو ہے وہ جلدی میں عمل ہو گیا، اور اس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فل کورٹ جو ہے وہ اس کو یا تو بلایا جاتا ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ یا فل کورٹ اس کو دیکھتی، اس کے بعد اس پر عمل ہوتا۔ اسی طرح ساتھ ساتھ آرڈیننس جو ہے وہ یہ لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہوا ہے، کل ان پر سماعتیں ہیں اور انٹرم آرڈر جو ہے وہ ریلیف کی بھی اس میں استدعا جو ہے وہ کی گئی ہے کہ کیا عدالت جو ہے وہ اس میں ریلیف دیتی ہے یا نہیں۔ لیکن جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے نظر ثانی کی بات آپ نے کی کہ اس میں ویسے تو عمومی طور پر بینچ وہی ہوتا ہے جو بینچ نظر ثانی سنتا ہے، مطلب 13 ججز کا فل کورٹ تھا تو 13 ہی سنیں گے۔ تو آج ایک جگہ فیصل صدیقی صاحب جو وکیل ہیں، میری فیصل صدیقی صاحب سے ایکچولی بات ہوئی ہے، تو میں انہی کو میں کوٹ کرنے والا تھا کہ ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ روایت رہی ہوئی ہے، اگر یہ چاہیں تو لارجر بینچ ہو سکتا ہے۔ لارجر بینچ ہونے کا پھر یہ مطلب ہے کہ وہ جو 8-5 کی جو وہاں پہ میجورٹی تھی وہ بھی تبدیل ہو جائے گی، وہ 2-3 جو ہے جس طرح یہ 62A کے اندر وہ ایک ڈاگ جج کو لے کے آئے ہیں، تو یہاں ڈاگ جج بھی آ جائیں گا، اپنی مرضی کا جج ہوگا۔ جی بالکل، 63A میں بھی جو بینچ بنا ہے، یہ بینچ 18 جولائی کو جب میٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ پرپوز کیا تھا کہ 63A کی نظر ثانی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان، یہ 3 ججز ہوں گے، اور 2 ججز وہ ہوں گے جو پہلے کیس سن چکے ہیں، تو یہ 5 ججز لارجر بینچ سنے گا۔ لیکن 18 جولائی کو جو خود تجویز کیا تھا، آج 23 سپٹمبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان کی کمیٹی نے اس کو جو ہے بدل دیا، اور آج خود جو ہے وہ چیف جسٹس اس کو سنیں گے۔ 30 سپٹمبر کو اس پہ سماعت ہونی ہے۔ آج کا جو خط ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ یہ ایک تنازع بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ 30 سپٹمبر کو پھر یہ بھی ایک ممکنہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس منیب اختر یا کوئی بینچ کا ممبر کہے کہ کیونکہ یہ صحیح طریقے سے بینچ بنا نہیں ہے تو اس بینچ میں کیس نہیں چلنا چاہیے، یا وہ معذرت کرتے ہیں یا بینچ میں نہیں بیٹھتے، تو پھر ایک نئی سچویشن جو ہے وہ اس میں کریٹ ہو جائے گی۔ لیکن اس میں منصور علی شاہ صاحب نے بھی تو انکار کر دیا نا کہ انہوں نے اپنی 3 شرائط رکھی ہیں، جب تک ان کے اوپر وہ کہتے ہیں امپلیمنٹ نہیں ہوگا میں تو اس بینچ کے اندر اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنوں گا، تو پھر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ یہ ایک بڑی عجیب صورت آ رہی ہے کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اس کمیٹی میں تھے پورا 1 سال، سپٹمبر 23 سے سپٹمبر 24 تک، تو انہوں نے کبھی بھی ایسا ڈیسیژن نہیں کیا کہ چیف جسٹس موجود نہیں ہے تو دونوں نے بیٹھ کر فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے میجورٹی ہے۔ تو آج پہلی دفعہ چیف جسٹس جو ہے وہ بیٹھے ہیں، منصور علی شاہ صاحب کا انہوں نے خیال بھی نہیں کیا۔ ثاقب وہ تو خیر یہی میں پوچھ رہا تھا، اس کی اخلاقی ویلیو ہے، مگر قانونی طور پہ تو 2 بندے بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ نظر آ رہے ہیں، تلے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے کہا وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ثاقب اب یہ بتائیں کہ یہ بڑا میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کے لیے بھی بہت بڑا ایک آگے تو ان کی تعریفیں ہوتی رہی سپریم کورٹ میں، مگر ایک بہت بڑا گیمبل ہے اب کہ وہ اگر ایک طرف جاتے ہیں پارلیمان کی طرف جاتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بھی ریپرکشنز ہیں، کدھر جائیں گے وہ؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس وقت الیکشن کمیشن کو اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس سے قبل انہوں نے کوئی سوالات چھوڑے تھے جو سپریم کورٹ نے ایک سوال کا بڑے واضح الفاظ میں جواب دے دیا ہے،
اور سارا ملبہ اس کیس کا الیکشن کمیشن پر پڑا ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ الیکشن کمیشن اپنی جو ذمہ داری ہے وہ جنرل الیکشن 2024 میں نبھانے میں ناکام رہا ہے۔ اب وہ الیکشن ایکٹ کی بات جو کرتا ہے الیکشن کمیشن، اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی حل ہے کہ اس پر فیصلے پر عمل کریں، وگرنہ پھر نظر ثانی درخواست جو ہے وہ بھی جب فکس ہوگی تو سب سے پہلے تو وہاں پہ یہ سوال ہوگا کہ کیا آپ نے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیا، کیونکہ فیصلہ اگر امپلیمنٹ ہو بھی جائے فرض کریں اور کل نظر ثانی منظور ہو جائے، فیصلے کو ریورس ہونا ہے، کلاک ریورس ہونی ہے، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہر صورت میں ہونا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی درخواست پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، پھر وہ درخواست بھی ٹیک اپ ہو سکتی ہے، اور یہ دیکھنا ہے جسٹس فائز عیسیٰ جس طرح کا موڈ نظر آتا ہے، مجھے کوئی ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں ثاقب کوئکلی یہ ایکسپریشن چاہوں گا کہ یہ زبیر ابھی فرما رہے تھے کہ منصور علی شاہ کو کرنا چاہیے، بالکل وہ مطلب یہ ایک لحاظ سے تو میں کہوں گا آئرنی ہے کہ یہ تمام ججز رات 90 دن کی امپلیمنٹیشن میں یہ بھی استعمال ہوئے، تو اب یہ ڈائریکٹلی یہ خود ٹارگٹ اس کا وکٹم بننے جا رہے ہیں، تو کیا کریں گے اگر اس طرح کی کیا سچویشن ہے کہ چیف جسٹس کی انوالومنٹ کے بغیر توہین عدالت کا نوٹس تو نہیں کر سکتے، ایکشن کیا ہوگا؟ بات تو آبزرویشن کی بات نہیں کر رہا میں۔ ایکشن جو ہے وہ اب چیف جسٹس چاہیں گے تب ہی ہوگا، کیونکہ ابھی جو آرڈیننس آیا ہے، اگر آرڈیننس کسی ہائی کورٹ سے معطل نہیں ہوتا اس کا جو عمل درآمد ہے، تو تب تک جسٹس امین الدین خان ان کے ساتھ ہوں گے۔ جس طرح آج انہوں نے بینچ بنایا، تب بھی انہوں نے بینچ بنانا ہے، کیس فکس کرنا ہے یا نہیں کرنا انہوں نے کرنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک ہی ووٹ ہوگا، لیکن اس میں جو دلچسپ صورتحال ہے، آج کا حساب لگائیں تو 32 دن بنتے ہیں، 30 سپٹمبر کے بعد ان کے پاس 25 دن ہوں گے۔ جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھے گا، ان کے پاس چیف جسٹس کے پاس دن کم ہوتے جائیں گے۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا وہ اپنی گرپ اس طرح قائم رکھ سکیں گے سپریم کورٹ پر، یا سپریم کورٹ کی بینچز بنانا، یا اس کو کس طرح جو ہے وہ آگے وہ لے کر جو ہے وہ چلیں گے۔ پھر نظر ثانی کی درخواست میں وہ جو بینچ بنے گا، اس بینچ میں کیا میجورٹی کو وہ تبدیل کر سکیں گے جب ان کے پاس 10 یا 15 دن یا 20 دن رہ جائیں گے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ کی اندرونی جو خلفشار ہے، جو ان کے اختلافات ہیں، ابھی یہ خلفشار اندرونی وہ نہیں رہی، یہ اب میں جو کہہ رہا ہوں نا پورا نظام جکڑا گیا۔ ایک ثاقب کلیریفیکیشن چاہیے کہ ریویژن کا، جس طرح اگر فیصل صدیقی صاحب صحیح تشریف فرما رہے ہیں کہ لارجر بینچ بنے گا، تو لارجر بینچ کے اندر یہ جو 8-5 والی ریشو ہے یہ تبدیل کی جا سکتی ہے، اور وہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ لہذا کسی کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر یہ ایسا ہوگا تو اس کے بعد پھر اگر جج اپنی مرضی کا بینچ ہے تو پھر یہ انٹرم ریلیف بھی وہ وقتی طور پہ کہیں گے جناب وہ پرانی ہی مخصوص نشستیں دے دیں، تو نمبرز وہاں سے بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ 63A کے ذریعے ڈیفیکشن بھی ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی روز ہفتے میں 10 دن میں ایک آدھی وکٹ تو وہ گرا ہی لیتے ہیں، وہ اس طرح بھی نمبر پورے ہو رہا ہے۔ کون سی چیز پہلے ہوگی یا تینوں کٹھی ہوں گی؟ ایک چیز تو اس مخصوص نشستوں والے کیس میں بڑی کلیئر ہے کہ 8 ججز نے آج 23 سپٹمبر کو یہ فیصلہ دیا ہے، اور بڑا سٹرونگ فیصلہ ہے۔ تو ان ججز کو ان کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوگا کہ اگر ایک ہفتے یا 10 دنوں بعد یا 15 دنوں کے بعد نظر ثانی کی درخواستیں فکس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی باقی ججز جو ہے وہ اس میں ملک شہزاد احمد خان ہے، اگر 13 ججز سے زائد کا بینچ بنتا ہے تو وہ بھی ملک شہزاد احمد خان ہے، عقیل عباسی ہیں، یہ وہ ججز ہیں انڈیپینڈنٹ مائنڈ ججز ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ سے بھی جو ہے وہ اختلاف کر چکے ہیں مختلف فیصلوں میں، تو اسی طرح شاید بلال آئے ہیں، نئے جج ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ریشو ہے مخصوص نشستوں والے کیس میں تبدیل ہو سکے گی۔ معاملہ 63A کا ہے، وہ اگر منظور ہوتی ہے تو حکومت کے لیے ایک بڑا راستہ کھل جائے گا کہ وہ پیپلز پارٹی وہ جو ہے وہ جو PTI ہے یا JUIF ہے، ان میں سے کوئی سینیٹر، کوئی ممبران قومی اسمبلی، ان کو توڑنے کے بعد جو ہے وہ ان کو شامل کر لیں، ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسا کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ کر سکیں۔ صحیح۔